أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یتیموں کے مال کو نہ کھانے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور گھٹیا مال دے کر ان کا اچھا مال یا اپنا اچھا مال دے کر ان کا مال لینا اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو اس شخص کی نگرانی کے اندر اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا، یعنی اس شخص کا ایک بھتیجا تھا جو یتیم تھا، اور اس بھتیجے کا مال بہت زیادہ تھا جو اس شخص کے پاس تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا، یعنی وہ جو شخص تھا جس کی نگرانی میں وہ یتیم بچہ پل رہا تھا، تو اس یتیم بچے کا مال بھی بہت زیادہ تھا جو اس شخص کے پاس تھا۔ جب وہ بچہ یتیم جو ہے وہ بالغ ہو گیا تو اس نے اپنا مال چچا سے طلب کیا کہ میرا جو مال ہے وہ مجھے دے دیا جائے، تو چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا یتیم بچے کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یعنی جب سرکار نے یہ آیت پڑھی اور اس نے سنی تو اس نے یہ آیت سن کر اس یتیم بچے کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس نے فوراً ہی وہ حکم سن کر اس یتیم بچے کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ بہرحال وہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب بچے نے مال مانگا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا، تو کہا کہ یتیموں کا مال، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یتیم بچوں کا مال ہمارے پاس ہوتا ہے، مگر ہم جب مال دینے کی باری آتی ہے تو جو اس کا اچھا مال ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور ہمارا گھٹیا مال ہے اس کو دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ گندا مال یتیموں کا اس لیے کہا گیا کیونکہ یتیموں کا جو مال ہے وہ آپ پر حرام ہے، آپ کے لیے وہ مال خبیث ہے، اس کے لیے تو حلال ہے مگر آپ کے لیے وہ حرام ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ پاکیزہ مال دے کر، اگرچہ تمہارا مال گھٹیا ہے چاہے کیسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، مگر وہ ہے تو حلال، تو یہ پاکیزہ مال اگرچہ آپ گھٹیا دے کر کے اچھا لے رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ اچھا ہے مگر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، تو گندا ہے۔ تو پاکیزہ مال دے کر گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کریں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا جائے۔ یعنی کہ وہ جب بالغ ہو جائے اور اپنا مال طلب کریں تو پھر چاہیے کہ ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو
جو تمہارے لیے حرام ہے. یعنی آپ اپنا مال چاہے وہ کیسا بھی ہو وہ دے کر کے یتیموں کا مال نہ لو، کیونکہ وہ یتیموں کا مال آپ کے لیے حرام ہے، اور آپ کا جیسا بھی مال ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. جس کی صورت یہ ہے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ اپنے حلال مال کے بدلے میں یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو. یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. یعنی مثال کے طور پر مان لیں کہ جو یتیم بچہ ہے اس کے پاس جو زمین آئی ہے اس کے حصے میں وہ اچھی قسم کی زمین ہے، اور آپ کے پاس جو زمین ہے وہ اس سے کم درجے کی زمین ہے، اس سے کم بہتری والی ہے. تو آپ اگر جب دینے کی بات آئے تو آپ یہ جو خراب زمین ہے وہ اسے دے دیں اور اچھی اس کے بدلے میں لے لیں. تو اس سے بھی روکا گیا کہ اگرچہ آپ کے حصے میں جو خراب ہے وہ آپ کے لیے حلال تو ہے، اس سے بدرجہ اولا یہ بہتر ہے، کیونکہ وہ یتیم کی زمین اگرچہ تمہارے دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہے، عمدہ ہے، مگر تمہارے لیے حرام ہے. تو وہ گندا مال ہے تمہارے لیے، وہ نہ لو. تمہاری خراب بھی اگر کوئی چیز ہے مگر تمہارے لیے حلال ہے تو یہی تمہارے لیے عمدہ ہے. تو یہ کہا گیا کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو. یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. عمدہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارا مال جیسا بھی ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور یتیم کا مال اگرچہ عمدہ ہے مگر تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے. یعنی اتنی بات سمجھ گئے کہ یتیم کا مال چاہے کیسا بھی ہو اسے کھانا نہیں چاہیے، وہ حرام ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضہ کے کھا لینا یہ تو بطریق اولا حرام ہے. یعنی کہ جب یہ طریقہ حرام ہے کہ آپ اپنے اس کا جو مال لے رہے ہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز دے بھی رہے ہیں، معاوضہ دے بھی رہے ہیں اگرچہ گھٹیا ہے، تو جب یہ طریقہ حرام ہے تو کچھ نہ دے کر اس کا مال لے لینا یہ تو بطریق اولا حرام ہے، یہ تو اس سے اور زیادہ بڑھ کر حرام ہے. ہاں، شریعت نے جہاں ان کا مال ملا کر استعمال کی اجازت دی وہ جدا ہے. یعنی جن احکامات میں شریعت نے ان کا مال ملانے کی اجازت دی ہے وہاں اس کے احکامات جدا ہیں، جس کا بیان ہم تفصیل سے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے. یہاں یتیموں کے متعلق چند مسائل اس آیت سے پتہ چلتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھے کہ یتیم کسے کہتے ہیں. یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. یعنی وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو نابالغ ہو جس کا باپ فوت ہو جائے. یعنی نابالغ لڑکے اور لڑکی کا جس کا باپ فوت ہو گیا وہ لڑکا اور لڑکی یتیم ہے. آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یتیموں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مسئلہ، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ نہیں لے سکتے. یتیم کو آپ اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، مگر وہ دینا بھی چاہے آپ کو، یتیم کا تحفہ آپ نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس کے ترکے سے تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ اور خیرات کرنا سب حرام ہے. کوئی اگر فوت ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہیں یعنی نابالغ ہے تو اس کے مال میں سے تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ، خیرات کرنا یہ سب حرام ہے.
اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز، یعنی یتیموں کے مال سے جو نیاز بنائی جائے گی، یتیموں کے مال والی اس نیاز فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے۔ یعنی یتیموں کے مال سے بنی ہوئی نیاز بھی لوگوں کا کھانا حرام ہے۔ تو اس بات میں اکثریت ہماری مبتلا ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے یتیم بچے ہیں، تو پھر اس کے مال سے، اس کے چھوڑے ہوئے ترکے سے تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ، خیرات، یہ سب کرنا حرام ہے۔ اور اگر اس مال سے بنی ہوئی جو نیاز بھی ہوگی وہ بھی لوگوں کے لیے کھانا حرام ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، حالانکہ اس سے روکا گیا ہے۔ اسی آیت کے اندر کہا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ان کے پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دو مسئلے سمجھ میں آئے، پہلا کہ یتیموں کو تحفہ دے سکتے مگر تحفہ نہیں لے سکتے، دوسرا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے یتیم بچے ہیں تو پھر اس کے مال میں سے یا اس کے ترکے میں سے تیجا، 40واں یا خیرات کرنا، یہ سب حرام ہے، اور اگر نیاز بنائی بھی جائے گی تو کھانا لوگوں کے لیے حرام ہوگا۔ تیسرا، ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثاء خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں، اور اگر کوئی نیاز دلانا ہی چاہتا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کے جو بالغ ورثاء ہیں، وارثین میں اگر جو لوگ بالغ ہو چکے ہیں، یا اس کا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، تو جو بالغ لوگ ہیں وہ اپنے مال میں سے اس کی نیاز کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثاء خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت مراد نہیں ہے جو تدفین کے بعد یا سوئم کے دن، یعنی کہ تیسرے دن جو پکائی جاتی ہے، سوئم کے دن کی پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعوت تو بہر صورت ناجائز ہے، خواہ اپنے مال سے ہی کیوں نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ نیاز ہے، اس دعوت سے وہ نیاز نہیں مراد کہ جو، یعنی نیاز جو جائز ہے وہ دوسری ہے، یہ تیجے والی نہیں جس کو ہم تدفین کے بعد بنا کر مہمانوں کے لیے کھلاتے ہیں، یا پھر تیسرے دن پکا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ تو بہر صورت ناجائز ہے، کیونکہ یہ بنا کر کھلانا یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے مگر لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ کیونکہ تیجا، فاتحہ کا ایصال ثواب جائز ہے، لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے۔ یعنی تیجے کے دن ایصال ثواب کرنا اور پکانا بھی جائز، مگر رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے نا، یہ ناجائز ہے۔ وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات ہماری دینی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ یتیموں کے مال کو نہ کھایا جائے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، اور جیسے کہ کوئی اگر فوت ہو جائے، اس کے یتیم بچے ہیں، تو اس کے مال میں سے تیجا، 40واں یہ کرنا بھی حرام ہے، یہ کھانا ہی ہوا، اور جو نیاز بنائی جائے گی لوگ کھائیں گے تو لوگوں کا کھانا بھی اس سے حرام ہے۔ اور اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ اپنے خاص مال سے نیاز کر سکتا ہے، مگر یہ نیاز یا یہ دعوت اس جو جائز ہے وہ والی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، جیسے تیجے کی یا پھر تدفین کے بعد جو کھلائی جاتی ہیں، وہ تو بہر صورت ناجائز ہے کہ اس کے اندر رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو بلا کر کے لوگ کھلاتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔
اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے یہاں ایک رواج ایسا بھی ہے کہ جس کے گھر میت ہو جاتی ہے 2-3 دن تک کھانا ہی نہیں پکتا اور لوگوں کے گھر سے کھانا آتا ہے، تو یہ بھی ہونا نہیں چاہیے، جس کو بھاتی کا کھانا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت تک کی اجازت ہے کہ مان لے اگر کسی کے گھر میں میت ہے تو میت کی وجہ سے وہ کھانا نہ تو پکا سکے گا اور نہ تیاری کر سکے گا، تو اس وقت کے لیے ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی پڑوس کا آدمی اپنے گھر بنا کر کے انہیں کھانا دے آئے تو اس کی اجازت ہے، مگر دو جب تدفین ہو جائے، سب ختم ہو جائے، اس کے بعد 2-3 دن تک کھانا نہ بنانا اور آنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔